بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کا امریکی ڈالر کے خلاف اعلان جنگ، روپے میں تجارت کا فیصلہ۔ آج بھارت نے ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے امریکی ڈالر کے مقابلے میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے تمام بینکوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ بین الاقوامی تجارت اب بھارتی روپے میں کی جائے گی۔ یہ فیصلہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کیا گیا، جس کے تحت بھارت سے درآمدات اور برآمدات دونوں اب روپے میں ہوں گی۔ اس کا مقصد امریکی ڈالر پر انحصار ختم کرنا اور بھارتی روپے کی قدر کو عالمی سطح پر مضبوط کرنا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت اگر کوئی غیر ملکی کمپنی مثلاً امریکہ یا یورپ سے بھارت کو کوئی سامان فروخت کرنا چاہتی ہے تو اسے بھارت میں روپے کے اکاؤنٹ کھولنے ہوں گے۔ بھارت اس اکاؤنٹ میں روپے جمع کروائے گا اور سامان کی ترسیل ہو جائے گی۔ اس سے بھارت کو ڈالر یا یورو میں ادائیگیوں کی ضرورت نہیں رہے گی، جو عالمی تجارت میں زیادہ تر ڈالر میں ہوتی ہے۔ اس اقدام سے بھارتی روپے کی قدر بڑھے گی، جبکہ امریکی ڈالر کی عالمی اجارہ داری کو شدید دھچکا لگے گا۔ بھارت اس وقت تقریباً 900 ارب ڈالر کی برآمدات اور 950 ارب ڈالر کی درآمدات کرتا ہے۔ اس بڑے پیمانے پر تجارت کو روپے میں منتقل کرنے سے نہ صرف بھارت کی معیشت مستحکم ہوگی، بلکہ امریکی ڈالر کی قدر گرنے سے امریکی اسٹاک مارکیٹ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اس فیصلے کو چین اور روس کی اس حکمت عملی سے جوڑا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنی تجارت یوان اور روبیل میں شروع کر دی ہے۔ اگر دنیا کے 3 بڑے ممالک بھارت، چین اور روس ڈالر کو ختم کر دیتے ہیں تو امریکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ بھارت نے دیگر اقدامات بھی اٹھائے ہیں۔ ایئر انڈیا نے پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے امریکہ کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں، کیونکہ لمبا راستہ اخراجات بڑھا رہا ہے۔ اسے بھی امریکی اثر و رسوخ کے خلاف ایک اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مزید برآں بھارت نے اپنے آٹو کمپوننٹس مینوفیکچرر کو بھی ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ امریکی مارکیٹ کی بجائے برازیل، کولمبیا اور پولینڈ اور افریقہ کی منڈیوں پر توجہ دے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں خانہ جنگی کا خطرہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں فوج تعینات کر دی۔ امریکہ اس وقت ایک خطرناک خانہ جنگی کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، جہاں حالات صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ سے نکلتے نظر آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا سامنا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے لاس اینجلس میں فوج تعینات کی اور اب واشنگٹن ڈی سی جو کہ امریکی دارالحکومت ہے کو نیشنل گارڈز، ایف بی آئی، اے ٹی ایف اور یو ایس مارشل کمانڈر کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ غیر معمولی اقدام امریکی شہریوں کے لیے پریشان کن ہے اور لوگ حیران ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایمرجنسی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تعیناتی جرائم اور گینگز کے خلاف لڑائی کے لیے کی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اس وقت تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اور اشیاء ضروریات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیوں، خاص طور پر بھارت، چین اور دیگر ممالک پر عائد ٹیرف کی وجہ سے امریکی صارفین کو زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ دکانیں مہنگی اشیاء سے بھری ہیں اور لوگ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، جس سے جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میکسیکو، وینزویلا اور دیگر ممالک سے آنے والے گینگز نے شہروں میں افراتفری پھیلا دی ہے۔ اس صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ کا فوج تعینات کرنے کا فیصلہ دراصل اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے 6 ماہ قبل ہی خبردار کر دیا تھا کہ معاشی دباؤ، ٹیرف وار اور ٹیکسوں کی وجہ سے عوام سڑکوں پر نکل سکتی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں فوج کی تعیناتی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس اور اہم سرکاری عمارتوں کو ممکنہ عوامی احتجاج سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ جرائم سے نمٹنے کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں کافی ہیں، لیکن نیشنل گارڈز کی تعیناتی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حالات سنگین ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کی بڑھتی قربت نے بھارت کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ معروف برطانوی اخبار فائنانشل ٹائمز نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں غیر متوقع
بہتری سے بھارت کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ پیش رفت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اور پاکستان کے درمیان حالیہ سفارتی رابطوں کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اس سال 2 بار امریکہ کے اعلیٰ سطح دورے کیے۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت کی۔ اس سے قبل جون میں فیلڈ مارشل نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 2 گھنٹے کا نجی دوپہر کا کھانا کھایا، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے صرف 1 ماہ بعد ہوا تھا۔ یہ ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر کھلے عام تنقید کی تھی، تاہم اب منظرنامہ یکسر بدل چکا ہے۔ ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن کے سینئر تجزیہ کار مائیکل کوگل مین نے فائنینشل ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں یہ پیش رفت حیران کن ہے۔ پاکستان نے اس غیر روایتی صدر سے تعلقات بڑھانے کا فن خوب سمجھ لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر ٹیرف کی ڈیڈ لائن میں 90 دن کی توسیع کر دی۔ اس فیصلے کا اعلان ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیا گیا جس پر صدر نے دستخط کر دیے ہیں۔ اب اس مہلت کو بڑھا کر نومبر تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے چین کو 12 اگست تک تجارتی معاہدوں پر رضامندی کے لیے مہلت دی تھی، بصورت دیگر اضافی محصولات عائد کرنے کا عندیہ دیا گیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ توسیع بیک ڈور مذاکرات اور ممکنہ سفارتی پیش رفت کا نتیجہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تجارتی کشیدگی کو وقتی طور پر کم کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چین کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور تجارتی مہمات کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی سینیٹر کا اسرائیل کو فوجی امداد نہ دینے کا مطالبہ۔ برنی سینڈرز نے واشنگٹن پر زور دیا ہے کہ وہ نیتن یاہو کی حکومت پر جنگی جرائم کے مرتکب ہونے کے الزام کے تحت اسے فوجی امداد روک دے۔ ورمونٹ کے سینیٹر نے یہ تبصرہ CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا، جس کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اسرائیل کے یہودی ریاست کے تصور پر یقین رکھتے ہیں۔ سینیٹر نے جواب دیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن واضح ہے کہ نیتن یاہو کے اقدامات نے عالمی خیرسگالی کو ختم کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے جو کچھ کیا وہ تقریباً ایک پاریہ ریاست بن گیا ہے۔ مجھے بہت خوف ہے کہ اسرائیل کو نہ صرف امریکہ میں بلکہ اب پوری دنیا کے لوگوں کی طرف سے انتہائی ناموافق نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو امریکی ہتھیاروں کی منتقلی کو روکنے کی ان کی حالیہ قرارداد کو سینٹ کے 27 ڈیموکریٹس کی حمایت حاصل ہے، لیکن کسی بھی ریپبلکن نے نہیں۔ امریکہ کے ٹیکس دہندگان کو نیتن یاہو کو فنڈ نہیں دینا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات میں یوکرین کو بھی شامل کیا جائے، یورپی ممالک کا مطالبہ۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے یورپی اتحاد ممالک نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ روس کے ساتھ کسی بھی امن مذاکرات میں یوکرین کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 15 اگست کو الاسکا میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، پولینڈ، فن لینڈ اور یورپی کمیشن کے رہنماؤں کی طرف سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین میں امن کا راستہ یوکرین کے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عرب لیگ کونسل نے اسرائیل کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عرب لیگ کی کونسل نے غزہ پر قبضہ کرنے اور وہاں کی آبادی کو جبراً بے دخل کرنے کے اسرائیلی حکومت کے فیصلوں اور منصوبوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر قبضہ کرنے کا اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور عرب و علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عرب لیگ کی کونسل نے مستقل مندوبین کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں اپنے مطالبے کی تجدید کی کہ فلسطینی عوام کے تحفظات کو یقینی بنایا جائے، ان کے مقاصد کو ختم ہونے سے بچانا اور عرب سربراہی کانفرنس کی قراردادوں پر عمل درآمد کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔